ایران اور اسرائیل کے درمیان حالیہ جنگ خطے میں ایک نیا موڑ ثابت ہوئی۔ یہ محض ایک فوجی تصادم نہیں بلکہ سفارتی، سیاسی، نفسیاتی اور اسٹریٹجک پیغام بھی تھا جس نے دنیا بھر کی نظریں مشرق وسطی پر مرکوز کر دیں۔ ایران نے پہلی بار براہ راست اور اعلانیہ طور پر اسرائیل کی سرزمین پر بڑے پیمانے پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ یہ اقدام اس وقت کیا گیا جب ایران کی اعلیٰ عسکری قیادت اسرائیل کے ابتدائی حملوں میں نشانہ بن چکی تھی۔ اس حملے نے ایران کی عسکری طاقت، دفاعی حکمت عملی اور رد عمل کی صلاحیت کو عالمی سطح پر واضح کر دیا۔ داخلی سطح پر اس جنگ نے ایرانی عوام کو حکومت کے پیچھے یکجا کر دیا، جو کہ مہینوں سے جاری بے چینی کے بعد ایک بڑی تبدیلی تھی۔ ایران نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ وہ اکیلا بھی اپنے مفادات کے لیے میدان میں اتر سکتا ہے۔ تاہم ایران کو اس جنگ میں چیلنجز کا سامنا بھی رہا۔ اسرائیل کے ابتدائی حملے سے یہ بات عیاں ہوئی کہ ایرانی انٹیلیجنس اس سطح کی پیشگی معلومات حاصل کرنے میں ناکام رہی، جس کے باعث اس کے سائنسدان اور ملٹری لیڈر نشانہ بنے۔ کئی اہم تنصیبات متاثر ہوئیں اور ایران کا فضائی دفاعی نظام بعض اہم حملے روکنے میں ناکام رہا۔ 40 سالہ پابندیوں نے ایرانی دفاعی ٹیکنالوجی کو جدیدیت سے دور رکھا، جس کا اثر اس جنگ میں نمایاں طور پر نظر آیا۔ دوسری جانب اسرائیل نے اپنے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا اور اپنی انٹیلیجنس اور فضائی صلاحیت کا عملی مظاہرہ کیا۔ ساتھ ہی متعدد رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے ایران کے ڈیفنس سسٹم پر سائبر حملے بھی کیے۔ تاہم ان عسکری کامیابیوں کی قیمت اسرائیل نے سیاسی اور اخلاقی سطح پر چکائی۔ ایک خود مختار ریاست پر حملہ کر کے اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین کی پامالی کی اور کئی یورپی ممالک نے اس اقدام کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو شدید سیاسی دباؤ کا شکار ہوئے اور حکومت کے زوال کا خطرہ بڑھ گیا۔ ایرانی حملوں سے اسرائیل کی بعض دفاعی تنصیبات بھی متاثر ہوئی، جس سے اسرائیل کا ناقابل تسخیر کا نعرہ زمین بوس ہو گیا۔ پاکستان نے اس جنگ میں ایران کا غیر متوقع طور پر بھرپور ساتھ دیا۔ صرف بیانات کی حد تک نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ایران کی حمایت کی گئی۔ اس حمایت کو ایران کی قیادت نے مثبت اور قابل اعتماد قرار دیا۔ اس سے دونوں ممالک کے درمیان اعتماد میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ جنگ بندی کے بعد پاکستان کے لیے ایک نیا موقع پیدا ہوا کہ وہ ایران کے ساتھ دفاعی، تجارتی اور سیاسی روابط کو مزید مستحکم کر سکے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایران مستقبل میں چین پاکستان بلاک میں مزید سرگرم ہو جائے۔ اسلامی دنیا کی سطح پر یہ جنگ ایک اور حقیقت سامنے لائی۔ OIC سمیت کسی بھی بڑے اسلامی اتحاد نے کوئی نمایاں یا مؤثر کردار ادا نہیں کیا۔ اس سے مسلم دنیا کی مجموعی کمزوری اور غیر مؤثر سفارتکاری کا تاثر مضبوط ہوا۔ عالمی سطح پر ایران کے روایتی اتحادیوں کا رد عمل بھی ایران کے لیے ایک سبق ثابت ہوا۔ چین اور روس سے جس سطح کی عملی حمایت کی توقع تھی وہ پوری نہیں ہو سکی۔ امریکہ کی جانب سے اس جنگ میں تضاد بھرا رویہ سامنے آیا۔ ایک طرف ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل کی حمایت کا دعویٰ کرتی رکھی تو دوسری جانب عملی طور پر وہ مکمل جنگی شمولیت سے گریزاں نظر آئی۔ امریکی خارجہ پالیسی کا یہ غیر واضح رویہ دنیا میں مفاد پرستی اور اصولوں سے انحراف کے طور پر دیکھا گیا۔ جب ایران اور مغرب کے درمیان جوہری مذاکرات جاری تھے تب اسرائیل کا حملہ اور امریکہ کی خاموشی امریکہ کے دوگلے معیار کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے نتیجے میں دنیا میں امریکی اخلاقی ساکھ کو مزید دھچکا پہنچا۔ یہ جنگ مختصر ضرور مگر اس کے اثرات وسیع اور گہرے ہیں۔ ایران نے اپنی مزاحمتی صلاحیت، دفاعی نظم اور اسٹریٹجک حکمت عملی کے ذریعے دنیا کو پیغام دیا کہ وہ کسی بھی چیلنج کا سامنا کر سکتا ہے۔ اسرائیل نے عسکری طاقت تو دکھائی مگر اسے سیاسی، اخلاقی اور سفارتی محاذوں پر قیمت چکانا پڑی۔ پاکستان کی حمایت نے خطے میں ایک نئی سفارتی جہت پیدا کی جو مستقبل کے دو طرفہ تعلقات کے لیے مثبت اشارہ ہے۔ ایران نے چین، روس اور بھارت جیسے اتحادیوں سے سیکھا کہ دنیا صرف مفاد کو دیکھتی ہے، لہٰذا خود انحصاری اور نئے علاقائی اتحاد ناگزیر ہے۔ جنگ بند ہو چکی ہے لیکن ایک نئی جنگ سفارتی، سیاسی اور نظریاتی سطح پر اب شروع ہو چکی ہے، جہاں صرف ہتھیار نہیں، تجربہ، دلیل اور اعتماد بھی میدان میں اتریں گے۔